الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پتر جوان بندے ہو قدر نال وگے ہو بزرگ بشک ٹیک لائی رکھو۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا کرم آج بالا بام گیا محمد کا نام آ گیا زبان پر محمد کا نام آ گیا کرم آج بالا میرے پاس کچھ بھی نہ جا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ نبی کا وسیلہ کام آ گیا ہے 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 کرم آج بالا مزہ جب ہے سرکار میں سرے میں قید مزہ جب ہے سرکار محشر میں قید وہ دیکھو ہمارا وہ دیکھو ہمارا اور پتر رکھیاں چاہ اکھ پاؤ ادھر اپنیاں گلاں نہیں کرنیاں ان خالی سرکار دیاں گلاں کرنیاں
اپنی جڑی رہ گیاں تقریرت بعد وقت کرساں مڈو سڈو بالکل میں اکھی نوٹیاں ہوں میں کرنے تے ہاتھ رکھے ہوئے تقریر کرنا پومی تے بے شک تسی بھی اپنی ایک دیاں میں آکھ کے چک پائی تے مہربانی کرے سو باقی ساری چھٹی سبحان اللہ نے چھٹی نعرے نے چھٹی ہاتھ کھڑے کرنے چھٹی چاہ پانی فل چھٹی او کھانا کرنا او زاکے نا بے خان محمدہ تو ہمیں کہانی سنے نا پر ہوں کریں ہوں کرنی نے میڈم نا کرنی نے ماں پتہ لگے صحیح بے ماں کوئی یہ ان جنہ کہانیاں بڑے بڑے سنیاں نا تو پتہ بھی کہانی نہ ہوں کرنی پونی تو سے نکیاں کہانی سنی کوئی نہیں موبائلے تے علاوہ تے موٹو پتلو تے علاوہ تو ساں کے صحیح جانے بلا کہانی کے شاید زبان پر محمد کا مجھے مل گئی ہے دعا کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا درودوں کی بارش ہے کون مکان پر درودوں کی بارش ہے کون مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آمد خالق کائنات تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہدیہ درود و سلام بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں یمین و یسار اور سٹیج کی زینت جمیع علماء کرام شریک محفل علماء کرام زیب مسند صدارت جگر گوشہ مفکر اسلام صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ محموم احمد صاحب عباسی زید شرفہ و اقبالہ برادر اکبر خطیب ملت اسلامیہ جناب حضرت علامہ منیر عالم صاحب ہزاروی زید شرفہ علامہ نصیر احمد عباسی صاحب جملہ علماء قبلہ شاہ صاحب انجمن نوجوانان اہل سنت اللہ رب العزت آپ کا اس محفل پاک کو سجانا اس محفل پاک میں آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اہل الکتاب یا ایھا الذین آمنوا نہیں یا ایھا الناس نہیں جب پاکستانیوں کہا جائے او پاکستانیوں سرگودے والا بھی شامل ہے پنڈی والا بھی شامل ہے لاہور والا بھی شامل ہے پشاور والا بھی شامل ہے کوئٹے والا بھی شامل ہے کراچی والا بھی شامل ہے لیکن جب کہا جائے لاہور والے
باقی بچوں نکل گئے. جب کہا جائے کراچی والے ہو, باقی بچوں خان محمدہ ہوں ٹھیک ٹھیک کرنی ہو سی انشاءاللہ ہو سی. سپیشلی خطاب ہے مومنوں کو نہیں ہے, صحابہ کو نہیں ہے, تمام لوگوں کو بھی نہیں ہے. سپیشل دو مذہب ہیں, یہود و نصارہ اہل کتاب. رب ان سے مخاطب ہے, یا اہل الکتاب او اہل کتاب. ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہاں مسلمان اور مومن مخاطب نہیں ہیں, اہل کتاب مخاطب. کیونکہ آگے جو مضمون آنے والا ہے پتہ چلے اس مضمون کو اہل کتاب کو مخاطب کر کے رب نے یہ مضمون کیوں بیان کیا, اس کی وہ آپ کو تب سمجھ آئے گی. ذرا او اہل کتاب, مولا کیا بات ہے؟ فرمایا تم مکہ میں کیوں ٹھہرے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے ختم نبوت کا تاجدار آنے والا ہے. مدینہ میں اس لیے ٹھہرے ہو تمہیں پتہ ہے ختم نبوت کا تاجدار آنے والا ہے. وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے, جب وہ آیا, کوئی پاگل کہتا ہے, کوئی مجنون کہتا ہے, کوئی جلا کہتا ہے, کوئی جادوگر کہتا ہے, قد جاءکم رسولنا, جس کا تم انکار کر رہے ہو یہ ہمارا رسول آیا. جس کے ساتھ تم دشمنیاں پال رہے ہو یہ ہمارا رسول ہے. اور اللہ رب العزت کو اپنے دعوے پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وَمَا نَصْرُكُم مِّنَ اللَّهِ قِيلًا, کائنات میں رب سے سچا ہے ہی کوئی نہیں, اسے کیا ضرورت وہ اپنے دعوے پر دلیل دے. لیکن اس کے باوجود دلیل دی کیونکہ محبت کا مزاج ہے. جب محبوب پر انگلی اٹھتی ہے محبت خود میدان میں آ جاتی ہے, محبت خود آ کر دفاع کرتی ہے. فرمایا خبردار کسی کے ذہن میں یہ وہم و گمان ہو, کسی کو یہ ہو کہ بس دعویٰ ہے, دلیل کوئی نہیں, میں رب تمہیں دلیل بھی دیتا ہوں. مولا محبوب کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. وہ جو میں نے تمہیں یہود و نصارہ کتابیں دی تھی, توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا, وہ جو کتابیں تمہیں میں نے دی تھی, ان کتابوں میں سے بعض باتیں تم نے لوگوں کو بتائیں, لیکن بعض باتیں تم نے چھپا لی ہیں, نہیں بتائیں تم نے. جو باتیں تم نے چھپائی ہوئی ہیں میرے محبوب نے تمہاری کتابیں نہیں پڑھی. توجہ توجہ توجہ, میرا گواٹی بڑھنا تو بالکل اتھے نظر رکھنی. تم نے بتائی نہیں, میرے محبوب نے تمہاری کتابیں پڑھی نہیں, وہ جو تم نے چھپائی ہوئی ہیں. چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک ورک نکالتا ہوں پورا 16 لائنیں اس کی, میں 4 لائنیں پڑھ کے کہتا ہوں ہاں بھائی بتاؤ باقی کیا لکھا ہے. آپ کہو گی جی نہیں ہمیں پتا. کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے, جی میں بیٹھا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, زکر جی ساٹھی جانے بلا. کوئی عالم بیٹھا ہے, جی عالم سارے بیٹھے, جناب بتائیں اس میں باقی کیا. وہ کہے گا نہیں پتا کسی کو. کیوں؟ اب سب کی اوپینین یہ ہوگی اس لیے نہیں پتا, اس لیے نہیں پتا کہ یہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں, ہم نے یہ کاغذ پڑھا نہیں. اب ہم غیب تو نہیں جانتے, یہ تو وہ بتا سکتا ہے جو غیب جانتا ہو. رب فرما رہا ہے تم نے کتابوں میں جو باتیں چھپائی تھی تم چھپا رہے ہو, میرا محبوب وہ باتیں بتا رہا. نعرے نہ بندے, حوصلہ بھی بڑا لبنا بندہ صاحب بھی کٹ گی نہ, لیکن تھوڑے جگے چاہ کے لاؤنے. فی الحال ماں آگاں ذرا موضوع بنن دے. توجہ 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 توجہ, میرا محبوب بتا رہا ہے. لیکن یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا, کیا بلا کہ محبوب نے جو باتیں بتائی ہیں واقعی ہم نے چھپائی ہوئی تھی, واقعی محبوب نے پڑھی ہوئی نہیں تھی یہ تو, لیکن مولا ہم نے جو باتیں چھپائی تھی وہ ساری تو نہیں بتائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تو نہیں بتائیں, تو جو نہیں بتائیں اس کا مطلب ہے وہ انہیں نہیں پتا. رب نے فرمایا خبردار کوئی میرے محبوب پہ انگلی اٹھائے, وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, پتہ وہ بھی ہیں لیکن میرا محبوب صرف نظر فرماتا. یہ حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا ترجمہ یہی ہے کہ میرا محبوب ان سے صرف نظر فرماتا ہے. یا سادہ لفظ جو ترجمہ کر لو, پتہ وہ بھی ہیں لیکن میرا محبوب پردے پاون آ رہا. اب آپ قرآن مجید کھولیں, یہ آیت نکالیں, یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. آگے وقف آئے گا, وقف 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 کا کیا مطلب ہے؟ ٹھہر جائیں. یہاں ایک جملہ مکمل ہو گیا, آگے دوسرا جملہ ہے. آیت ایک ہے, جملے دو ہیں. آیت ایک ہے, ابھی بات پوری نہیں ہوئی لیکن ایک جملہ مکمل ہو گیا, دوسرا جملہ. اب یہ وقف کیوں آیا ہے کہ یہ پہلا جملہ ما قبل ہے اور یہ دوسرا جملہ ما بعد ہے, اور اصول یہ ہے کہ ما بعد ما قبل کی تفسیر بنتا ہے.
بعد والا جملہ پہلے جملے کی وضاحت بنتا ہے، بعد والی خبر پہلی خبر کی وضاحت اور تفسیر بنتی ہے۔ مثلا رات کو منیر آباد میں محفل تھی، حضرت صاحب آئے تھے۔ کون سے حضرت صاحب؟ اب حضرت صاحب آئے تھے یہ خبر ہے، لیکن کون سے حضرت صاحب آئے تھے؟ اب یہ دوسرے والا جملہ پہلے جملے کی وضاحت کرے گا کہ چشتی صاحب آئے تھے، نوری صاحب آئے تھے، ہزاروی صاحب آئے تھے، عباسی صاحب آئے تھے، کون آئے تھے؟ یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی وضاحت کرے گا۔ اب پہلا جملہ کیا ہے؟ قد جاءکم رسولنا، رسول آیا۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ مولا کون سا رسول آیا ہے؟ رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ او یہود و نصارا، تمہاری کتابوں میں جس نور کے میں تذکرے کرتا تھا، یہ جو رسول آیا ہے یہ وہی نور، یہ نور والا رسول آیا ہے، یہ نور والا رسول آیا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، یہاں ایک اور بات بھی دیکھنا ہوگی، ایک اور بات بھی دیکھنا ہوگی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور اور واو کے درمیان واو لگ گئی، نور و کتاب۔ واو عربی میں جو لگانا یا واو کو پٹنا جانتا ہے، ہٹانا جانتا ہے، سمجھے عربی کو جاننے والا ہے، کیونکہ واو لگے گی وہاں پر جب دو چیزیں من کل الوجود ان کا آپس میں اتحاد کسی بھی جگہ پر اتحاد ذاتی لازم نہ ہے، ٹوٹلی ایک دوسرے سے ڈیفرنس ہو، دونوں ایک ہوں گی، درمیان میں واو نہیں لگے گی۔ دن اور دن نہیں کوئی نہیں کہے گا، رات اور رات نہیں کہے گا، صبح اور صبح کوئی نہیں کہے گا، پانی اور پانی نہیں کہے گا، آگ اور پانی کہے گا، صبح اور شام کہے گا، رات اور دن کہے گا۔ جب آپس میں ٹوٹل مختلف ہو، درمیان میں کیا لگتی ہے واو؟ اب یہاں پہ لگائی رب نے نور اور تھا، وہ کتاب نور اور کتاب الگ الگ تھے، رب نے واو لگا دی، لیکن مولا یہاں لگا دی قد جاءکم رسولنا قد جاءکم من اللہ نور۔ رسول آیا ہے، نور آیا ہے۔ اب رسول اور نور بھی الگ ہیں، رسول اور لفظ ہے، نور اور لفظ ہے، مولا ادھر درمیان میں واو لگاتا، یہاں نہیں لگائی۔ رب فرماتا ہے ضرور لگاتا، اگر رسول اور ہوتا، نور اور ہوتا، پھر تو واو لگا دیتا۔ لگائی اس لیے نہیں کہ رسول سے مراد بھی آمنہ کا لال ہے، نور سے مراد بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک بات میں یہاں پہ اور کوٹ کرنا چاہوں گا، یہ ما قبل اور ما بعد جملے والی بات یاد ہوئی؟ باقیہ نہیں ہوئی، میں مڈو سنائی ایک بار ہو گئی ہے۔ ہاں نہ کرے نہ کوئی پتہ لگے انگلیاں تے کنیاں گلاں یاد کیتیاں، این تے نہیں نے میں بھی تقریر کر ونجا تسی بھی سن ونجو، نہ تساں کو پتہ نہ ماں کو پتہ۔ یاد ہوئی ہے یہ ما قبل اور ما بعد والی کے بعد والا جملہ پہلے کے بعد، اور واو کہاں لگتی ہے؟ یہ سمجھ آئی ہے؟ اب یہ سمجھ آئی ہے ایک بات میں یہاں پہ سائنس کی کوٹ کرنے لگا۔ سائنس کیوں؟ اب ہمارا مقابلہ آپس میں نہیں ہے، اب ہم نے مسلکی، علاقائی، ملی یا قومی ان معاملات سے اٹھ کر عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے تو تحقیق کی کوئی نہیں، ہم نے تو محنت کی کوئی نہیں۔ ہاں جو انہوں نے محنت کی ہے اپنے عقیدے کو ان کی محنت اور بنائے ہوئے فارمولے اور تھیوریوں پر اپلائی کرنا ہے، پھر دیکھنا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نتیجہ وہ نکلے گا جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، وہ نتیجہ نکلے گا۔ تو جب وہ نکلے گا محنت ان کی ہوگی، تھیوری ان کی ہوگی۔ کیوں؟ طریقہ ہے، اگر کوئی لا والا بندہ بیٹھا ہے یہاں قانون کو جاننے والا تو وہ رہنمائی کرے گا اور اس کی تائید کرے گا۔ جب آپ کے حق میں کوئی بیان مخالف دھڑے سے آ جائے، کوئی گواہی مخالف دھڑے سے آ جائے، کیس ختم ہو جاتا ہے، آپ کو گواہیاں دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ سب سے مضبوط گواہی وہ ہے جو آپ کا مخالف دے دے، جو آپ کا دشمن آپ کا مقابل گواہی دے دے، وہ سب سے تکڑی گواہی ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، کہ جو نباتاتی سائنس ہے، باٹنی، ان کی ریسرچ یہ ہے کہ اگر سورج اور چاند کا نور کسی برتن میں ڈال لیا جائے، جیسے گیس کو ہم نے سلنڈروں میں ڈال لیا، ان لوٹے چے گیس نہیں ہوں گی، باٹی چے، اس کے لیے سپیشل برتن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا برتن ہم بنا لیں اور پھر کوئی ایسی چیز جس سے ہم سورج اور چاند کے نور کو کیچ کر سکیں، کیچ کر کے پھر اسے اس برتن میں ڈالیں، اس پہ کام ہو رہا ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہو جائے سورج اور چاند کے نور کو ہم کسی برتن میں ڈال لیں اور پھر پودوں کو
پودوں کو وہ سورج اور چاند کا نور تسلسل سے دیں تو ممکن ہے جب پودے کو تسلسل سے سورج اور چاند کا نور ملے تو یہ ممکن ہے کہ وہ پودا جو 100 سال بعد پھل دینے والا ہے ممکن ہے 1 سال بعد دینے کے لائق ہو جائے. مثلا اب رات کو سورج ہے کیوں خان محمد؟ ہاں کوئی نے نہیں کی تھی. بزرگ بھی بیٹھے ہیں مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں. یہ میں ظرافت طبع کے لیے اور آپ کو ذرا اپنے ساتھ فری اور ٹچ کرنے کے لیے یہ لفظ ایسے بول جاتا ہوں. کسی کی تربیت پہ ناگوار گزرے تو بالکل قدمت ہاتھ رکھ کے معافی. سورج اس وقت رات کو ہوتا ہے, دن کو چاند ہوتا ہے. اللہ کرے دن نے چاند چڑھے ہی نہ. دن والا چڑھیا سانبا کسی کو نہیں جاننا کیسا بھی ہو. وہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس سورج اور چاند کا نور ہوگا, جب رات کو سورج نہیں تو ہم سورج کی کرنیں دیں, دن کو جب چاند نہیں تو چاند کی دیں. مطلب دن کو چاند کی روشنی سے معروم رہتا ہے پودا, رات کو سورج کی روشنی سے. لیکن اگر یہ دونوں ہم کیپچر کر لیں اور پھر پودے کو تسلسل سے دیں, 100 سال بعد پھل دینے والا ممکن ہے 1 سال بعد دینا لگے. اب توجہ کریے گا, حضرت سلیمان فارسی یہ گھر سے بہنا برا رشتہ دار چاچے مامے ماسیاں پھپھیاں وطن زمین جائیداد سب کچھ چھوڑا, اس تلاش میں نکلے. کسی نے بتایا کہ یہ زمانہ ہے جس میں نبیوں کے سردار نے آنا ہے. یہ اس تلاش میں نکلے. اب کچھ عرصہ وہ جو کچھ لے کے نکلے تھے کھایا پیا ختم. اب غریبی پردیسی مسافری جہاں پتہ لگتا ہے واہ میں ایک بندہ ہے وہ کوئی دین کے بارے میں جانتا ہے, ادھر جا کے پوچھتے ہیں بھائی ختم نبوت کا تاجدار کہاں آئے گا. وہ بتاتے ہیں یار ادھر نہیں تم چورا شریف چلے جاؤ. چورا شریف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں گمگول شریف چلے جاؤ. گمگول شریف کہتے ہیں ادھر چلے. یہ میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ چورا شریف سلسلہ نقشبندیہ کی سب سے بڑی درگاہ ہے برے صغیر ملک پاکستان میں سلسلہ نقشبندیہ کی سب سے بڑی درگاہ ہے. توجہ رکھیے گا. تو یہ مثال کے لیے وہ اس طرح پھرتے پھرتے حضرت سلمان فارسی کو ایک پکا بندہ ملا. اس نے کہا یار کوڑے بھی کئی نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں, تمہیں 3 نشانیاں بتاتا ہوں, یہ جس میں نشانیاں ہوئیں وہ ختم نبوت کا تاجدار ہوگا. آپ نے فرمایا کون سی؟ اس نے کہا پہلی نشانی یہ ہے وہ صدقہ نہیں کھاتے, دوسری نشانی یہ ہے تحفہ قبول کر لیتے ہیں, تیسری نشانی یہ ہے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ان کی ہوگی. جس میں یہ 3 نشانیاں پائی جائیں وہ ختم نبوت کا تاجدار ہے, باقی سارے کوڑے نبی, کسی کی بات نہیں ماننا. حضرت سلمان فارسی اسی تلاش میں سرگرداں رہے. زمانہ گزرتا گیا, غربت غلامی میں آ گئے, ایک کافر کے غلامی میں. ایک دن کسی نے بتایا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا بندہ ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور فلاں جگہ پہ موجود ہے. حضرت سلمان فارسی نے فوراً کھجوریں اٹھائیں, سیدھا آقا کی بارگاہ میں جا کے رکھی. آقا نے فرمایا کیا ہے یہ؟ جناب یہ صدقہ ہے. آقا نے فرمایا وانڈ چھوڑو, میں صدقہ نہیں کھاتا. حضرت سلمان فارسی کی سالوں کی محنت تھی, اب پہلی جگہ ہے جہاں پہلی نشانی پوری ہو رہی ہے. حضرت سلمان فارسی ذرا الرٹ ہو گئے, ذرا تکڑے ہو گئے. پنجابی میں ہم کہتے ہیں ذرا ان کے کان کھڑے ہو گئے, ذرا کان. حضرت سلمان فارسی آپ فوراً کھجوریں تقسیم کر دیں, پھر چلے گئے, پھر کھجوریں لے کر آئے, آگے رکھی. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جناب یہ تحفہ ہے. آقا نے کھانا شروع کر دی. حضرت سلمان فارسی بڑے خوش ہیں, انہوں نے کہا یار اے پہلی جگہ جتنے 2 نشانیاں پوری ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے کریے کی کیویں آکھیے کہ موڑ دے تو کپڑا چاہو, میں نے مہر نبوت دیکھنی ہے. اب کیونکہ نبوت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں تو آداب نبوت ہیں, آداب بارگاہ نبوت ہیں. ابھی سوچ رہے ہیں, سرور دو عالم نے فرمایا یکفی کا یا سلیمان, اوہ سلیمان یہ 2 نشانیاں کافی ہیں یا تیسری نشانی بھی دکھاوا؟ حضرت سلمان فارسی فوراً بولے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. اور سلمان ابھی تیسری نشانی دیکھی نہیں, تمہیں تو کہا گیا تھا 3 نشانیاں عمر دے کلمہ پڑھی, تیسری دیکھی نہیں, کلمہ کیوں پڑھا؟ حضرت سلمان عرض کرنے لگے آقا جی چوتھی نشانی جو سامنے آ گئی کون سی؟ النبی المخبر عن الغیب, ہمیں پتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو دل کی بات کو جان لیتا ہے. اب توجہ رکھیے گا, تاجدار ختم نبوت اے جو نہیں زندہ باد جنج زندہ باد اون جا کھڑا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. 3 باری ماضی جڑا ستے رہے ہیں, حال جڑا جاگے ہیں, فیوچر جس ختم نبوت نو ہاتھ لایا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. نعرہ مین چ نہیں ہوندا, نعرہ انج لگدا. میں پہلے آکھیا خیر کوئی نہیں, چھٹی فل لاؤ ہی نہیں, لاؤ تے پھر نعرہ لاؤنا.
پھر اس تے مطمئن نہیں رہنا بھی نال والے جا چھوڑیا تو میں ہوں کی ہے گی اپنے اللہ آپ آکھنا توجہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا سرور دو عالم نے فرمایا کرتا کیا جناب میں غلام ہوں کس کا فلاں کافر کا یہ امام جلال الدین سیوطی نے حضرت سلمان فارسی کا جہاں اسلام قبول کرنے کا واقعہ لکھا نا خصائص میں ایک پہلا راوی ہے اس نے لکھا پھر دوسرا راوی ہے پھر تیسرے پہ جہاں لکھا میں وہ بات کرنے لگا ہوں توجہ رکھیے گا توجہ رکھیے گا توجہ رکھیے گا توجہ ہے رکھیے گا توجہ ذرا حضرت سلمان فارسی میں فلاں کافر کا غلام آقا نے فرمایا بلاؤ اس کو وہ آ گیا آقا نے فرمایا یار اسے آزاد کر دے اس نے کہا میں کیوں آزاد کروں میں نے پیسے لگائے یہ میرا غلام ہے آقا نے فرمایا یہ تیرا غلام ہے جی میرا غلام ہے آقا نے فرمایا ہوں یہ میرا بھی غلام ہے اب یہ میرا بھی غلام ہے ہوگا ادھر دل اس کا ادھر ہوگا خیال ادھر ہوگا فکر ادھر ہوگی سوچ ادھر ہوگی تو تیرے کام نہیں یہ کر پائے گا تو اسے آزاد کر اس نے کہا میں نے پیسے لگایا آقا نے فرمایا پیسے لے لے اس نے کہا جی پیسے آپ کے پاس کہاں ہیں یہاں تو وہ ایک حدیث پاک ہے نا کہ 6 صحابی تھے ان کے پاس ٹوٹل 2 کھجوری تھی ایک وقت ایسا تھا اب وہ ایک چوستا ہے پھر دوسرے کو دے دیتا ہے وہ تیسرے کو دیتا ہے وہ چوتھے کو دیتا ہے وہ 5 بھائی ایک ہی کھجور کو چوس لے دوسری کھجور پھر کے لیے رکھ لے تیسری کھجور کو نہیں کھانے کو یہ وہ والا زمانہ ہے اس نے کہا ان کے پاس ہے کچھ نہیں چلو شغل ہی لگاتے ہیں ایسا مول رکھتے ہیں جو یہ دے ہی نہیں پائیں گے سلمان بھی ہاتھ سے نہیں جائے گا اور مطلب کام بھی ہو جائے آپ نے فرمایا پیسے لے لے اس نے کہا پیسے کتنے دے سکتے ہیں آپ نے فرمایا تو بتا کتنے لینا چاہتا ہے اس نے کہا جی 40 اوقیہ سونا آقا نے فرمایا بس اس نے تو ظاہری حالات دیکھے اسے کیا پتا مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں ہیں 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں اپنے اللہ سے بڑا مولڑا آقا نے فرمایا بس اس نے کہا نا ٹھہرے اس نے دیکھا نا 40 اوقیہ تو انہوں نے دے دینا ہے تو دینا تھا جبریل آ کر کہہ نہیں رہے آپ کہیں تو اود پہاڑ رب سونے کا بنا دے ادھر کیا مسئلہ اس نے کہا نہیں 40 اوقیہ سونا یہ ایک ہے مول ایک کام اور اس نے کرنا ہے تب یہ آزاد ہوگا توجہ رکھیے گا کون سا کام ہے جی یہ 300 کھجوروں کا باغ لگائے وہ کھجوریں بڑی ہوں جوانوں پودے پھر بور لگے پھر کھجورے لگے پھر کئی سال کھجوریں لگتی رہتی ہیں مگر پکتی نہیں پھکی ہوتی ہیں مٹھی نہیں ہوتی پھر جب مٹھی ہونا شروع ہو جائیں میں کھاؤں اور وہ ساری مٹھی نکلے پھر سلمان آزاد ہے اب آپ کو بھی اندازہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ کھجور کا پودا تو بڑا عرصہ نکال جاتا ہے 15 20 25 30 سال اور پھر موسم کا بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے گرم علاقوں میں چلو پھر تھوڑا جلدی ہمارے ٹھنڈے علاقوں میں یہ آگے مری یا ان علاقوں میں چلے جائیں 50 سال کا پودا کھڑا ہے پھل کو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ماحول اسے میسر نہیں ہے تو یہ بڑے عرصے اس نے کہا جب 15 20 25 30 سال تو کھجوروں دے بوٹے بڑا ہونا کوئی نہیں پھل لگنا کوئی نہیں کھجورہ مٹی ہونا سلمان ہاتھ سے جائے گا نہیں سرور دو عالم نے فرمایا ٹھیک ہے باغ لگا دیتا ہے تیار ہوگا تو آزاد کر دے گا اس نے کہا بالکل آقا نے فرمایا تو پودے منگوا اس نے پودے منگوائے اب سب نے مل کر سب صحابہ نے کوئی خاص وجہ ہے جس لیے میں آپ سے یہ لفظ بلوانا چاہ رہا ہوں سب صحابہ نے کیوں وہ کام کو بانٹا کرتے تھے سٹے نہیں کرواتے تھے آج سے 15 20 سال پہلے چلے جائیں میں گھرے دا کم لایا چاچے دی منگا لی مامے دی منگا لی نانکے دی منگا لی دادکے دی منگا لی سنگیے دی منگا لی گواڈیے دی منگا لی کام ختم کوئی مزدوری نہیں کوئی پیسہ نہیں لیکن اب چاچے نے کم لایا میں سٹے لے کر چاچا جی ایرا نہ رکھ سو یہ سٹے عدالت سے آ گیا آپ کو پتہ ہے سیاست کسے کہتے ہیں سیاست کا لغوی معنی یہ ہے لوگوں کے کاموں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے کو سیاست کہتے ہیں یہ نہیں پتہ معنی ہی نہیں پتہ لوگوں کو اب وہ آئیں گے جنہیں معنی پتہ ہے انشاءاللہ بہرحال آگے بڑھتے کھڈے تیار ہو گئے پودے آ گئے سرور دو عالم کو پودے پکڑائے جانے لگے سرور دو عالم پودوں کو لگانے لگے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے لگاتے جاتے اچھا مستری لگے ہو منت کدی مستری لے کے سگریٹ پیمن یا چاہ پین جائے تھے اسی تیسی کرنڈی لے کے آپ ہی 2-4 اٹھا لا لینے پھرانے ویکو ساجی میں کہیں دیاں لائیاں 5-7 دن بندہ کار کام لوائے نا تے آپ پہ 70 سال سارا کچھ سمجھ آ جاتی ہے تو اسی طرح نا یہ ایک مزاج ہوتا ہے جب سرور دو عالم اپنے ہاتھوں سے پودے لگا رہے تو حضرت عمر فاروق نے ایک پودا اٹھایا حضرت عمر فاروق نے لگا دیا
299 پودے سرکار دو عالم نے لگائے، 300 حضرت عمر فاروق نے لگایا، سال گزرا، اب وہ واپس تھیوری پہ آئے، وہ فارمولے پہ، وہ جو ریسرچ تھی وہ کیا تھی کہ سورج اور چاند کا نور اگر پودوں کو تسلسل سے ملے، آفٹر 1 ایئر، 1 سال بعد وہ پودا پھل دینے کو تیار ہو جاتا ہے جو کئی سالوں تک پھل نہیں دیتا۔ اب وہ سورج اور چاند کا نور ہے، یہ جس نے لگائے ہیں پودے یہ اس کا نور ہے جس کے نور سے سورج اور چاند کو رب نے بنایا ہے۔ کافر سوچ رہا تھا اس پہ سالوں لگیں گے، 1 سال لگا، باغ تیار ہو گیا۔ سرور دو عالم نے پیغام بھیجا سلیمان کو لے کر آج سلیمان نو اسے لے کے جانا۔ وہ جو ہی آیا اس نے باغ دیکھا، حیرت کی انتہا ہو گئی، حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے، سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کچیاں ساویاں کھجوراں، کپ پٹ کھو منہ چپائے نکلے پھکی تے میں آکھاں بھئی مٹھیاں کوئی نہیں علی نہیں، لیکن جیڑی پائے کھجور منہ چے ایڈی مٹھی نکلے تے مٹھا تا انہاں ہونا۔ ہاتھ کس کا لگا ہے؟ اس نے کہا سلیمان تے ہتھ ہو گیا، اب کیا کروں؟ کوئی انج دی اڑامنی، پلیز جی پلیز جی پلیز جی پلیز جی پلیز، توجہ رکھیے گا، کوئی انج دی اڑامنی، کوئی ایسی چیز سامنے آئے کہ سودا بنی ہے۔ اچانک دیکھتا ہے ادھر بھی پودوں کی لائن آ رہی ہے، باغ کے آپ کو پتہ ہے نا بڑی لائننگ ہوتی ہے، بڑی ترتیب، بھئی یار یہ کیارا بھی لگا ہوا ہے، پودا لگا ہوا ہے، یہ بڑا نہیں ہوا۔ اس نے جو ہی پودے گنے 299 تیار ہیں، یہ 300 نہیں تیار، یہ وہ والا ہے جو حضرت عمر فاروق نے لگایا تھا، یہ نہیں ہوا بڑا، اور بڑا یہ بھی ہو جاتا اگر حضرت عمر مثل مصطفیٰ ہوتے، اور اگر حضرت عمر مثل مصطفیٰ نہیں کہ کائنات اجماع جمعی کوئی نہیں جڑا آمنہ دے لال دی مثل بن جائے، ممکن ہی نہیں۔ اب اس نے کہا جناب آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں؟ جی بالکل۔ اس نے کہا کتنے دی گال ہوئی؟ 300 دی۔ اس نے کہا بوٹے گنو۔ سرور دو عالم نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی ایک بوٹا گھاٹے، آقا نے فرمایا 1 سال پورا باغ تیار لبے، ایک ہی بوٹے تے سودا نہ بان، سلمان کو میرے حوالے کر۔ اس نے کہا امپاسیبل، ممکن ہی نہیں دوں گا۔ آقا نے فرمایا میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے پودا چاہیے تیار۔ آقا نے فرمایا میں سلمان کو لے کے جاؤں گا، چھوڑ آزاد کر اسے، باغ پورا تیار ہے۔ اس نے کہا نہیں، جب تک یہ پودا نہیں تیار ہوگا تب تک سلمان نہیں جائے گا۔ آقا نے فرمایا سلمان آج جائے گا۔ اس نے کہا مجھے پودا آج چاہیے۔ آقا نے فرمایا نکالو پودا، اکھاڑو پودا، نکالا۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں سے لگا کے سامنے کھڑے ہو گئے، پودا سرکار کے سامنے جوان ہو۔ اب میں وہ لفظ بھی سنا دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کوئی بعد میں کہے کہ یہ ذرا تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی یا بڑی ہو گئی تھی۔ یہ یاد رکھنا معجزہ میں قدرت رب کائنات کی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اصل لفظ جو ہے امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کے لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے باقی پودوں نے سال بعد وہ تیار ہوئے تھے، اب جب مصطفیٰ کریم نے اکھاڑ کے خود لگایا تو اس پودے نے بھی اسی سال پھل دیا۔ کیا مطلب؟ سال پورا ہو چکا ہے، اگر اسی سال میں باقی پودوں کے ساتھ پھل دے رہا ہے تو اس کا مطلب ادھر سرکار کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ یہاں بھی رب کی حکمت تھی۔ ہن سر لاؤن لگا میں، بس ایک کمنٹ دی گل۔ یہ علماء کو ساری چیزیں پہلے کی پتہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ ساری انہیں تقریریں آتی ہیں، یہ میری تقریر سے یہ صرف ذرا سر کا مزہ لیتے ہیں، باقی یہ سارے صاحب علم لوگ ہیں، توجہ رکھیے گا۔ حکمت کیا تھی؟ یہ پودا جو لگوایا تھا یہ رب نے لگوایا تھا۔ عمر ایک پودا تو لانا، کل وقت آنا، سائنس اگنا، سورج اور چاند کا نور 1 سال میں تیار کر سکتا ہے، مصطفیٰ کے نور نے بھی 1 سال میں تیار کیا، تو فرق کیا ہوا؟ انڈیویجویلٹی کیا ہوئی؟ انفرادیت کیا ہوئی؟ سم تھنگ ڈیفرنٹ کیا ہوا؟ 1 سال میں سورج اور چاند کا نور بھی کرتا ہے، 1 سال میں فرمایا تو لانا تاکہ پتہ لگے سورج دے چاند دے نور دا اور کمال ہے، آمنہ دے لال دے نور دا اور کمال ہے۔ ہن ماں قبل ماں بعد والی گل یاد ہے، وہ والی بھی گل یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، سلمان فارسی والی 3 ہو گئی ہیں۔ ہن آؤ رب دی بارگاہ چ گواہی پیڑی عرض کرنے ہیں۔ اے مولا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے متعلق گواہی چاہیے۔ فرمایا ایھا النبی
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا تے پنجابی والا بولیا سکنو ریزلی چمکیا غائب اندھیرا گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھان تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھان تھان بالکل منت کوئی نہیں ادھی واری بھی منت کوئی نہیں منت کرانگا منت کوئی نہیں کرنی کملی والا نہیں آپ کی اپنی مرضی میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی محنت کرنا پڑے گی گولی ناکہ میں چلنا یا ٹیکے نال یا ڈریپ لگنی یا پورا آپریشن لیکن ماشاءاللہ یا حضور مفکر اسلام کا فیضہ گولی سے کام چل جائے گا توجہ 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 حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مفسرہ مومنہ دی ماں باقیاں دی نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیا میں کپڑے سی رہی ہوں سوئی ڈھے بھائی ہاتھ بڑے مارے رات دا اندھیرا ہے سوئی نہیں لبی میں نے کہا مومنہ دی ماں نہیں لبی سوئی فرمانیاں نے نہیں مل گئی میں نے کہا کیسے ملی فرماتی ہیں کملی والا آ گیا تھا ماشاءاللہ کملی والا تھان سوے ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا 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 ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سوے ہاں ماشاءاللہ ہون بولے ہو میرا پسینہ کٹ گئے کملی والا آ گیا تھا
پہلی گواہی رب کائنات کی، دوسری گواہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ توجہ، اگلی گواہی سیدہ حلیمہ سعدیہ نے حلیوہ دی، حلیمہ راتی سون لگیا دیوا بند کر سڑیا کر، روایت سنیاں دے بچیاں نو بھی یاد ہے، حلیمہ سیدہ فرمانیاں نے میں دیوا کدے نہیں بالیا، گوانڈن بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، پہ کہندی ہے اے حلیمہ میں راتی یاد تیرے دروازے دیا وتھاں وچوں روشنی باہر نکلدی ویکھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بولیا میں دیوا کدے نہیں بالیا۔ اے حلیمہ پھر روشنی کس چیز دی ہوندی ہے؟ حضرت حلیمہ مسکرانیاں نے تے فرمانیاں نے کملی والا آ گیا تھا تھا سوے کملی والا آ گیا تھا تھا۔ توجہ توجہ، چوتھی گواہی آ گئی سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں نے جب میرے شہزادے دی ولادت ہوئی ہے میں شام دے محلات بھی ویکھ لیا، میں بصرہ دی گلیاں وچ ٹرن والے اٹھاں دیاں گوانڈاں بھی ویکھ لئی۔ اللہ سارے نو مکے لے جائے۔ جڑے گئے انہوں کو پوچھ لو خانہ کعبہ مقام ابراہیم دے سامنے جڑا بوا باہر نکلو سامنے سرور دو عالم تو جائے ولادت ادھر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی چمہ پاسے ہر پاسے پہاڑ نے۔ سیدہ آمنہ کیا فرما رہی ہیں؟ سیدہ آمنہ فرما رہی ہیں میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ سیدہ وقت کیڑا ہے سونے دی ولادت کے سحری دا ویلا ہے، مطلب ابھی روشنی نہیں اندھیرا ہے۔ سیدہ اگر اتنا ہی اندھیرا ہے تو اندھیرے میں شام کے محلات کیسے دیکھ لیے؟ فرماتی ہیں کون سا اندھیرا؟ اندھیرے ختم ہو گئے کیونکہ کملی والا آ گیا۔ کملی والا پانچ تن پاک دی نسبت نہ پنجویں گواہی سنو۔ آؤ پنجویں گواہی عرف کھڑی رومی کشمیر۔ اب یہ بات میں اس لیے کرنے لگا ہوں انتشار کے لیے نہیں، اتحاد کے لیے، جہاں طارق جمیل صاحب جا کر دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ یہاں روحانیت لینے آیا۔ اے رومی کشمیر آپ کی گواہی کی ضرورت ہے سرور دو عالم کے نور کے حوالے سے۔ وہ نور ہیں یا نہیں؟ وہ فرماتے ہیں یا نہیں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب نور سب نور اسے اس دار نور حضور آقا نور شامل موسیٰ نور کو تو ایک گواہی بریلی شریف تو جناب تسی بھی ویکھیا تسی بھی دسو فرماندے نے لمیات نظیروں کا فی نظر ان مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کچھ ہے تو سرا جانا انفیت شم و سخاکا تم گیسوے پاکا عبر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ کون سی دو بوند ادھر بھی گرا جانا؟ کون سی؟ پیر نصیر الدین نصیر بولے فرماتے ہیں سینکڑوں آ کے رہے دل میں گماں ساری رات
سچ کہو تم نے گزاری ہے کہاں ساری رات، ہر نفس پر ہر سانس، ہر نفس پر تیری آہٹ کا گماں ساری رات، دل رہا تیری جانب نگراں ساری رات۔ دو گھڑی بھی ہے غنیمت میرے گھر میں رکنا، ورنہ میں کہاں آپ کہاں اور کہاں ساری رات۔ وہ ذرا دیر سے شام کو آ نکلے تھے، وہ ذرا دیر سے شام کو آ نکلے تھے، وہ ذرا دیر سے شام کو آ نکلے تھے، جگمگاتا ہیرا میرا مکان ساری رات۔ کون سی دو بوند کہ پاویں جان تے پاویں نہ جان ویڑے آوڑ میرے۔ دو بوند ادھر بھی گرا جانا، کون سی دو بوند پاویں جان تے پاویں نہ جان ویڑے آوڑ میرے۔ لوکاں بانے چاک مہیندا، چاک کہتے ہیں بکریاں چران والا۔ لوکاں بانے چاک مہیندا، پر ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے۔ پر ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں البحر علا والموج تغا، من بے کس طوفان ہو منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ اللہ حضرت گواہی چاہیے نور یا بشر؟ فرماتے ہیں نہیں 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 نہیں، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ میں نے کہا او سنیوں کے بادشاہ، او نبی کے در کے گدا، او احمد رضا، نور پر گواہی چاہیے۔ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں نے کہا تاجدار گولڑا، بریلی شریف سے بھی گواہی آ گئی، کھڑی شریف سے بھی گواہی آ گئی، تاجدار گولڑا آپ کی گواہی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی منجیاں دوان لے آیا۔ سمجھنا تسی آپ ہے، کیونکہ اسے لفظوں میں بولا جائے تو پتہ نہیں کتنے فتوے لگ۔ کوئی منجیاں دوان لیا روپ وٹایا اساں ڈھول پہچان۔
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 صلی اللہ علیہ وسلم. میرے استاد پیرس شریف کے فارسی کے استاد تھے مولانا طور نورانی. میں نے کہا جناب بتائیے نا یہ عبداللہ بن سلام نے کلمہ دیکھ کر پڑھ لیا, ایسی آقا کو دیکھا کیوں پڑھا؟ فرماتے ہیں چلمن کو ہٹا دینا بجلی سی گرا دینا, یہ حسن کی فطرت ہے دیوان بنا دینا. چلمن کو ہٹا دینا بجلی سی گرا دینا, یہ حسن آخری بات متفق علیہ روایت سرور دو عالم تشریف فرمائے. توجہ 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 بھائی بجلی گئی تقریب جاری نا, توجہ بھی جاری نہیں چاہیے, بس میں بات مکمل کر رہا ہوں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے بعد جلوہ گاہ دو صحابی موجود ہیں. آقا جی بیٹھے 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 گلا کردیا 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 چیر ہو گیا. یار توجہ میری طرف, وہ کرتے ہیں انتظامیہ کا کام ہے وہ کریں گے, آپ ادھر توجہ. خیر بٹن آن ہویا تو بڑی گالے بلہ بھی لگنا, نمہ کام نہیں ہونا. توجہ چیر ہو گیا, جب باہر نکلے جناب رستہ نظر نہیں آ رہا, پھر واپس آ گیا. آقا جی گھر جانا ہے رستہ نہیں نظر آ رہا. میرے آقا نے فرمایا ہاتھ میں کیا؟ آقا جی سوٹی. فرمایا چل مجھے پکڑا. سرور دو عالم نے اپنے ہاتھ میں ید اللہ والے ہاتھوں میں لے لی, نورانی ہاتھوں میں لے کر واپس کر دی. اے سنیا اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا؟ سرور دو عالم نے فرمایا اب اسے لے جاؤ. کیا مسئلہ تھا؟ آقا جی اندھیرا ہی اندھیرا تھا. فرمایا میرا ہاتھ لگا, اب لے جاؤ. اب اندھیرا ہی اندھیرا نہیں, اب اجالا ہی اجالا. اب وہ لے گئے جو باہر نکلے, 12 ہاتھ اگے 12 ہاتھ پیچھے 12 ہاتھ سجے 12 ہاتھ کھبے. وہ روشنی وہ سوٹی دے رہی ہے, وہ سوٹی دے رہی ہے جسے مصطفیٰ کریم کا ہاتھ لگا. میں نے کہا لوگو یہ ذات مصطفیٰ کی بات نہیں, اگر مصطفیٰ کریم کا ہاتھ چھڑی کو لگ جائے وہ نور بنتی ہے تو ماننا پڑے گا. جس حسن اور حسین کی گردن پہ آقا بوسے دیتے رہے. اب پڑھوں گا, اللہ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب کرانا. ہاں جی تو ہے این نور تیرا سب کرانا. نور کا تو ہے یعنی نور تیرا سب گراں. چور چوری کرنے کے لیے رکھی, تقریر مکمل ہو گئی, سبق دینے لگا, میسج دینے لگا. چور چوری کرنے سے پہلے رکی کرتا ہے. جس گھر دی نے چوری کرنی تو جا کے بوئی نے ٹھڈا چھڈا مارنا, پھر تکنا ہلے کوئی نہیں کوئی نہیں.
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਛੁੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਰੌਲਾ ਛੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਜਾਗਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਾ। ਅਗਲੀ ਰਾਤੀ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਵਹਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾएगी। जहाँ घर वाले लंबी तान के सोते हैं। और एक वो घर है जिथे ज्यों गया चोर ने जाग दीवार तो वेख्या यार इस घर की रखी करिए वेखण की माहौल है। जो दीवार से वेखे तो वेड़े विच मंजी पा के जना बैठा, मुच्छां नूं तेल ला के, गोल्ड लीफ का सिगरेट ला के, 12 बोर पैर वाले पासे लोड पई है, 9mm सिरांदी पे ते सूटे पे मारदा ते चितड़कड़ियां पई, बड़े सही कोई अंदर